جس کے لیے فرمایا گیا کل شیء احصیناہ فی امام مبین۔ بزنطی کہتا ہے کہ مجھے امام کی امامت میں کچھ شک تھا، تھوڑا سا شک تھا، تو میں نے امام سے اجازت چاہی، لکھی ہوئی تحریراً میں نے پوچھا کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو سکتا ہوں، اور میرے دل میں یہ خیال تھا کہ 3 آیات ایسی ہیں جن کے بارے میں امام سے سوال کروں گا، لیکن میں نے اپنے خط میں اس کا کوئی ذکر نہیں کیا۔ مولا نے جواب دیا کہ اس وقت تو ملاقات ممکن نہیں، انشاءاللہ ملاقات پھر ہوگی، لیکن ساتھ میں اس خط میں ان 3 آیات کی وضاحت بیان کر کے لکھ دی۔ وہ کہتا ہے کہ اس کے بعد میرا وہ شک دور ہو گیا۔ ایک ہمارے علاقے کا شخص ابو اسماعیل سندھی نام ہے تاریخوں میں، کہ وہ سندھ سے چلا اور مدینہ پہنچا، اور اس نے مدینہ جا کر کہا، مولا کی خدمت میں حاضر ہوا اور سندھی میں گریٹنگ، سندھی میں سلام کیا، مولا نے سندھی میں جواب دیا، اور اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ عرب میں کسی حجت خدا نے ظہور کیا ہے، تو میں اس سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ میرے مولا نے فرمایا تم حجت خدا کے سامنے ہو، تمہارے سامنے ہے حجت خدا، تم سوالات کرو۔ فرمایا سوالات کرو، اس نے سوالات کیے تو میرے مولا نے سارے سوالات کے جواب اس کو عطا کیے۔ جب وہ جانے لگا تو کہنے لگا کہ مولا میں سندھی ہوں، مجھے عربی نہیں آتی اور میں یہاں عرب میں آیا ہوں، کچھ ایسی مجھے تعلیم کیجیے کہ میں عربی بولنے لگوں۔ تو مولا نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ پھیرا، اور جیسے ہی ہاتھ پھیرا اس کے بعد وہ عربی بولنے لگا، اور سب عربیوں کے ساتھ آرام سے اس نے عربی کے ساتھ اپنے مکالمے کرنے شروع کر دیے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ ایک خارجی تھا، اس کو اس بات پر بہت اعتراض تھا کہ امام نے مامون کی ولی عہدی کیوں قبول کی۔ اس نے اپنے آستین میں ایک خنجر چھپایا اور کہنے لگا کہ میں سوال کروں گا، اگر مجھے اس کی حقانیت پتہ چل گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ میں اسی خنجر سے نعوذ باللہ تم لوگوں کو اس سے جان چھڑا دوں گا۔ وہ جب حاضر ہوا امام کی خدمت میں تو امام نے فرمایا کہ اگر میں تیرے سوالوں کا کما حق جواب دے دوں اور تیری تسلی ہو جائے تو وہ چیز جو تو نے اپنی آستین میں چھپائی ہوئی ہے بے شک تو نکال کر توڑ دے گا۔ وہ بہت حیران ہوا، اس نے اپنی آستین میں سے وہ خنجر نکال کر توڑ دیا۔ تو پھر آپ نے اس سے فرمایا کہ یہ دیکھ، تجھے اس بات پر اعتراض ہے کہ میں نے اس کی ولی عہدی کیوں قبول کی، جبکہ تو یہ جانتا ہے کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنے آپ کو اہل توحید کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں۔ کیا تجھے معلوم نہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے عزیز مصر سے کیا کہا تھا؟ عزیز مصر سے کہا تھا قالا اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم، کہ تو مجھے زمین کے خزانوں پر متمکن کر دے، زمین کے خزانے میرے حوالے کر دے کہ میں حفیظ بھی، حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور جاننے والا بھی ہوں۔ اور عزیز مصر ان فرعونوں میں سے تھا جو نہ اللہ کو مانتے تھے اور جو نہ ان کے اوپر اللہ کو جانتے تھے نہ مانتے تھے، وہ کافر، وہ مشرک تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام جو تھے وہ خود نبی اللہ بھی تھے اور نبی کے بیٹے بھی تھے، اور ان کے ساتھ انہوں نے اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا سب کچھ ان کے ساتھ ہوتا تھا۔ تو میں تو اولاد فاطمہ کا ایک فرد ہوں اور میں نے مجھ پر زبردستی ہوئی ہے اور میں نے انتہائی جبر کے عالم میں یہ ولی عہدی قبول کی ہے، میں نے یہ خوشی سے قبول نہیں کی ہے، تو پھر تو کیوں میرے سے ناراض رہتا ہے؟ تو وہ شخص اس پر ایمان لایا اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میری تسلی ہوئی کہ میرے مولا جو کہتے ہیں وہ سچ کہتے ہیں۔ درود بھیجیے۔ مدینہ اور مرو جہاں پہ مامون رشید کا جو دارالحکومت تھا کافی لمبا وہ راستے میں آتا ہے، تو راستے میں نیشا پور آتا ہے جو کہ تاریخ کا ایک روشن ترین باب ہے نیشا پور کی۔ جب مولا نیشا پور پہنچتے ہیں تو عوام کو خبر ہوئی کہ فرزند رسول تشریف لائے ہیں، لوگ اپنے گھروں سے نکل آئے اور دیوانہ وار مولا کی سواری کے ارد گرد طواف کرنے لگے۔ مولا ایک خچر پر سوار تھے جس پر اماری تھی اور پردے ڈالے ہوئے تھے اور اس کے اوپر ایک چھتری تھی۔ لوگوں نے اماری کے لگام کو چومنا شروع کیا، اماری کے قدموں کو چومنا، سواری کے قدموں کو چومنا شروع کیا، اور لوگوں نے بآواز بلند فریاد کی کہ ہمیں اپنا چہرہ دکھائیے، ہمیں دیدار کرائیے، اور گریا اور زاروں قطار لوگ رو رہے تھے۔ یہاں مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اہل ایران محمد والے محمد کے عشق میں جب سے مبتلا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مولا مدینہ سے تشریف لائے ہیں لیکن اہل مدینہ کا عشق اور محبت میں وہ حال نہیں کہ جو نیشا پور والوں کا حال ہے، کہ نیشا پور والے تاریخوں نے لکھا ہے کہ اپنے گریبان پھاڑ رہے تھے، اپنے بال عشق کے عالم میں زاروں قطار رو رہے تھے اور فریاد کر رہے تھے مولا اپنا ہمیں دیدار کرائیے اور اپنے جد بزرگوار کی کوئی حدیث عطا کیجیے۔ ہم کہتے ہیں کہ اس وقت 24,000 قلمدان حرکت میں آئے ہیں
الگ سنگل قلمدانوں کو چھوڑ کے علماء اسلام سنی شیعہ سب 34,000 قلمدان نیشا پور میں عمل میں آئے ہیں. میرے مولا نے حکم دیا کہ اماری کے پردے کو ہٹایا جائے. اماری کے پردے کو ہٹایا گیا. آپ نے اپنا چہرہ مبارک دکھایا, لوگ دھاڑے مار مار کر رونے لگے. آپ نے فرمایا یہ حدیث ذہب جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گی یہ میرے مولا نے عطا کی ہے نیشا پور والوں کو. اس کو حدیث ذہب کہتے ہیں. کیوں کہتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گی. میرے مولا نے فرمایا میرے والد امام موسی قاضی نے, اور ان سے فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے, اور ان سے فرمایا امام باقر علیہ السلام نے, اور ان سے فرمایا امام زین العابدین علیہ السلام نے, اور ان سے فرمایا امام حسین علیہ السلام نے, اور ان سے فرمایا امام علی علیہ السلام نے, اور ان سے فرمایا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, اور ان سے فرمایا جناب جبرائیل نے, اور ان سے فرمایا خداوند عالم نے. کیا فرمایا کہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, اور جو اس کو اپنی زبان پر جاری کرے گا وہ میرے سایہ رحمت میں آ جائے گا, وہ میرے قلعہ رحمت میں آ جائے گا, اور وہ میرے عذاب سے محفوظ ہو جائے گا. یہ کہہ کر ہماری کے پردے گرا دیے. چند قدم آگے بڑھے, پردہ پھر اٹھا, پھر مولا نے اپنا چہرہ باہر نکالا اور فرمایا کہ بشرطہا و شروطہا و انا من شروطہا. لا الہ الا اللہ قلعہ ہے کہ اس میں تم داخل ہو جاؤ گے تو محفوظ و مامون ہو جاؤ گے, لیکن بشرطہا و شروطہا, یہ شرط ان کی شرائط ہے اور شرط ہے نحنو, اور میں ان شرائط میں سے ایک شرط ہوں. نعرہ حیدری, نعرہ حیدری, یا علی, بشرطہا و شروطہا. جب لوگوں نے یہ حدیث سنی, کہتے ہیں امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں کہ اس حدیث کو پورے اسناد اور پورے اسماء کے ساتھ پڑھ کر کسی دیوانے پر دم کرو تو اس کا جنون ختم ہو جاتا ہے اور وہ صحتیاب ہو جاتا ہے. جس کو حدیث ذہب اس لیے کہا گیا کہ نیشا پور کے امیر لوگوں نے سونے کے پانی سے اسے لکھوا کر اپنے پاس رکھا کہ ہماری قبروں میں اس کو رکھنا, کہ ہم نجات پائیں ان ناموں کے صدقے میں, ان اسماء کے صدقے میں ہم نجات پائیں. یہی وجہ ہے کہ ہم آج اپنے کفن کے اوپر اماموں کے نام لکھواتے ہیں کہ یہ فرمایا فرزند رسول نے بشرطہا و شروطہا. لوگوں کو یاد آیا کہ وہ آخری آواز میرے رسول کی, قلم اور دوات طلب کرنے کی, وہ آرزو میرے رسول کی کتنے عرصے کی بات پوری ہوئی کہ اہل نیشا پور نے اپنے قلمدان اپنے دوات نکالے. فرزند رسول کو یہ حدیث عطا کیجیے, فرزند رسول کو یہ حدیث عطا کیجیے, اور فرزند رسول نے تعلیمات اسلامی کا نچوڑ عطا کر دیا, تعلیمات اسلامی کا نچوڑ عطا کر دیا, اور ان لوگوں کے لیے جواب دے دیا جو کہتے تھے کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے, ہمیں قلم اور دوات کی ضرورت نہیں. آخر وقت میں حضور کو یہی کچھ تو سننا پڑا تھا کہ ہمیں قلم اور دوات کی ضرورت نہیں, کہ یہ کیا لکھیں گے, ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. فرمایا نہیں, نیشا پور کے لوگوں سے پوچھو کہ جنہوں نے اس حدیث کو کیسے اپنے گلے کا ہار تعویذ بنایا, کیسے اپنی زندگیوں میں جاری و ساری کیا, کہ آج بھی جب ہم دیکھتے ہیں ایران میں ایران کا انقلاب اور ایران جو کھڑا ہے پوری دنیا کے سامنے کرنٹ افیئرس کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو یہ میرے امام کی تجلی ہے, یہ میرے امام کی تجلی ہے. اور یہ اس امام کا ان کو جو ایکسپوجر ملا, یوں تو تمام ائمہ معصومین جو تھے وہ مخزن ہے علم کا, خزانہ ہے علم کا, لیکن تاریخ جب ہم دیکھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کچھ ائمہ کو ایکسپوجر ملا اور کچھ ائمہ کو نہیں ملا. کچھ ائمہ کی زندگی قید و بند میں گزر گئی, کچھ ائمہ جن کو ایکسپوجر ملا اس میں سے ہمارے 8ویں امام کو سب سے زیادہ حکومت کے حوالے سے, کہ آپ کو ولی عہدی کی جو ملا تو جس کی وجہ سے آپ کے علوم عیسائیوں میں اور یہودیوں میں اور مسلمانوں میں اور تمام دنیا میں آپ کے علوم اور آپ کے مناظرے جو تھے وہ سب کو پتہ چلے, جس سے ائمہ معصومین کے مکتب کی حقانیت ثابت ہوتی ہے. یہ میرے 8ویں امام کی تجلی تھی کہ جو آج بھی ہم ایران میں دیکھتے ہیں کہ ایران کی شان ہی دنیا میں نکالی ہے. کہ فرمایا میرے مولا نے کہ ایران کو صرف ایک معصوم عطا ہوا ہے, اور ایرانیوں نے اس معصوم کی جو قدر و منزلت اور عشق کا جو حق ادا کیا ہے, جس کی وجہ سے وہ سپر پاور کے سامنے کھڑا ہے. اور باقی دوسری جگہوں میں دیکھ لیجیے, مجھے کہنے کی ضرورت نہیں, ضرور بھیجیے. اس سال 11 ذیقعات کے جب امام کی ولادت ہوتی ہے تو میں امریکہ میں سیاتل میں تھی جہاں امام کی جشن ولادت منایا گیا. تو مجھ سے میرے مولا نے مجھے جو منصبت عطا کی وہ میں آپ کے سامنے امام علی رضا علیہ السلام کے لیے بالکل مختصر تھوڑا سا وقت آپ کا
اے عرض تو ہے ریاست امام کی، ایران کے لیے، اے عرض تو ہے ریاست امام کی، ہے تیرا انقلاب عنایت امام کی، عباسیوں کے مکر سے صدیاں نڈھال ہیں، عباسیوں کے مکر سے صدیاں نڈھال ہیں، دربار پر ہے قرض حکومت امام کی، سوچیں اگر تو فرش عزا کا قیام تھا، سوچیں اگر تو فرش عزا کا قیام تھا، مامون کے محل میں سیاست امام کی، اس نور سے تھا قصر کے حاکم کو زلزلہ، وہ روز عید اور وہ امامت امام کی، حضرت سے تھا علوم نبی کا مظاہرہ، حضرت سے تھا علوم نبی کا مظاہرہ، دیکھی مناظروں نے وہ عظمت امام کی، وہ نیشہ پور اور وہ عطائے حدیث ذہب، وہ نیشہ پور اور وہ عطائے حدیث ذہب، آنکھوں کو خیرہ کرتی تھی رویت امام کی، بے جان نقوش پر وہ تصرف امام کا، شیر اور قالین کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا، بے جان نقوش پر وہ تصرف امام کا، اللہ کسی عزیز جو عزت امام کی، تکمیل عام مکارم اخلاق ان کی ذات، تکمیل عام مکارم اخلاق ان کی ذات، معیار علم دین ہے رفت امام کی، مامون نے بنایا گو ان کو ولی عہد، میں ہرگز نہ پا سکا کبھی نکھت امام کی، تاریخ ہے کہ ضامن آہو کا معجزہ، تاریخ ہے کہ ضامن آہو کا معجزہ، مومن کے بازوؤں پہ ضمانت امام کی، تھاما خمینیوں نے خمینی کا جب علم، دامن کو سب کے بھر گئی دولت امام کی، طاغوت کو جو زیر کیا خامنائی نے، عالم پہ یوں عیا ہوئی فطوت امام کی۔ دیکھیے ہمیں اپنے کرنٹ افیئرس کے ساتھ نہ وابستہ رہنا ہے، جب تک ہم اپنے کرنٹ افیئرس کے ساتھ وابستہ نہیں رہیں گے ہم اسلامی تعلیمات کا کما حقوق حق ادا نہیں کر سکتے۔ سب احمدی نژاد کی جرت کے معترف، تقریر سے عیا ہے شجاعت امام کی، اقصا کے حق کے واسطے ایران کا قیام، مظلوم کے لیے ہے حمایت امام کی، آقا کریں حکومت عادل کا انتظام۔ میرے مولا 12 امام جب تشریف لائیں گے، آقا کریں حکومت عادل کا انتظام، سب مومنوں پہ فرض ہے نصرت امام کی، ہم حشر میں امام کے قدموں کو تھام کر اللہ سے مانگ لیں گے شفاعت امام کی۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ وہاں قحط پڑا تو لوگوں نے کہا دعا کیجیے کہ بارش ہو جائے، قحط ہے، مولا نے دعا کی، بارش ہو گئی، یہ معجزہ مشہور ہوا سب جگہ اور لوگوں نے آ کے بنانا شروع کیا۔ ایک شخص آیا کہنے لگا کہ یہ میں بہت آپ کی حسد میں مبتلا، جل بن کے خاک ہو گیا، کہنے لگا کہ میں سن رہا ہوں کہ آپ نے بہت بڑا معجزہ دکھایا، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، میں تو نہیں مانتا کہ بارش کرنا کوئی بہت بڑا وہ۔ تم امام نے فرمایا دیکھو میں نے تم سے کبھی نہیں کہا کہ تم مجھے بڑھاؤ یا تم میری کوئی اس نشان وہ کرو، رہا بعد و بارہ کا اللہ کی مہربانی سے یہ ہو گیا ہے۔ اس نے کہا کہ میں تو جب جانوں جب اس قالین پہ جو شیر بنے ہوئے ہیں یہ زندہ ہو کر آ جائے اور مجھے پھاڑ کے کھا ڈالیں، میں تو جب جانوں کہ آپ امام ہیں۔ تو مولا نے فرمایا اگر تجھے یہ حوصلہ ہے تو یہ میں تیرے لیے کر دیتا ہوں۔ مولا نے حکم دیا ان شیروں کو، تاریخ میں موجود ہے، یہ عیون اخبار رضا میں موجود ہے کہ کشف مناقب میں بھی یہ واقعہ موجود ہے کہ امام نے شیروں کو حکم دیا کہ اس فاسق کو فاجر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو کھا جاؤ۔ 2 شیر قالین کے اوپر بنے ہوئے تھے، وہ مجسم ہوئے اور ہما کر کے اس کے اوپر حملہ آور ہوئے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اس کو کھا لیا۔ مامون نے یہ دیکھا تو مامون بے ہوش ہو گیا۔ امام نے مامون کو پہلے ہوش میں لائے، اس کے بعد ان شیروں کو حکم دیا کہ جاؤ اب اپنے قالین پر ویسے ہی تصویر بن جاؤ جیسے پہلے بنے ہوئے تھے۔ لوگوں نے بہت شور مچایا، کہنے لگے مولا جس کو کھایا اس کو تو اگلوا دیجئے۔ کہنے لگے اگر عصائے موسیٰ نے ان سانپوں کو اگلا ہوتا کہ جو فرعون کے دربار میں اس نے نگلے تھے تو میں بھی شیروں کو حکم دیتا تو وہ اس کو گل دیتے۔ یہ میرے مولا کی منزلت، یہ میرے مولا کی امامت، یہ میرے مولا کی شان و شوکت جو تاریخ کی کتابوں میں، اور اتنے معجزے اتنے مناظرے ہیں یہودیوں کے ساتھ اور مسلمانوں کے ساتھ، اور جو لوگ مولا کی عظمت کو گرانے کے لیے طرح طرح کے سوال گھر کے لاتے تھے۔ اس وقت ٹائم نہیں ہے میں آپ کے سامنے بیان کروں، لیکن صرف اتنا ہی کافی ہے کہ مامون نے بہت لوگوں کو یہ موقع دیا۔ مامون ہر وقت مولا کو اپنے قریب رکھتا تھا اور بظاہر بہت علم و ادب کا دل دادا تھا اور بہت اپنے آپ کو بہت پیش کرتا تھا، اور اپنی دامادی میں بھی امام کو قبول کیا اس نے۔ ولی عہدی کی کس طرح توقع احتشام، وقت نہیں ہے میں آپ کے سامنے بیان کروں۔ مولا کی ولی عہدی کے لیے اس نے بہت شاندار تقریب منعقد کی، 23,000 عباسیوں نے بیعت کی، سونے چاندی کے سکے ڈھالے گئے، جمعے کے خطبے میں امام کا نام شامل ہوا،
اور اس کے بعد مولا کو باقاعدہ پروٹوکول جو ولی عہدی کا پروٹوکول تھا وہ ملنے لگا. اس تقریب میں میرے مولا نے آنکھوں میں آنسو بھر کے اپنے جاننے والوں نے اپنے ملنے والوں کو جو آپ کے ماننے والے تھے 21 کتابوں کا حوالہ دیا ہے. 14 ستارے کے مصنف نے نجم الحسن کراری نے 21 کتابوں کا حوالہ دیا ہے جس میں وہ منظر پیش کیا گیا ہے. مولا نے ان کے کان میں کہا کہ اس تقریب کے لیے اپنے دل میں خوشی کو جگہ نہ دیں. یہ خوشی کا مقام نہیں ہے. آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے, آپ رو رہے تھے, اور آپ نے کہا کہ جو تحریر مامون کو لکھ کے دی وہ یہ تھی کہ مامون نے ہمارے اس حق کو پہچان لیا ہے جو کہ اس کے آبا و اجداد نے نہیں پہچانا تھا. تو میں نے اس کی ولی عہدی قبول کر لی ہے, لیکن جفر و جامع سے مطالعہ کر کے میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچے گا. مولا نے یہ جان لیا تھا اور اپنے شیعوں کو بتا دیا تھا کہ یہ پایہ تکمیل تک نہیں پہنچے گا, اور یہ اس کی ایک چال ہے. یہ اس کی جب مولا کی اتنی مقبولیت دیکھی تو لوگوں میں حسد پیدا ہو گئی, یہ خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں حکومت عباسیوں سے نکل کے فاطمیوں کے اور اہل بیت کے پاس نہ چلی جائے. تو یہ جب خوف پیدا ہوا تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حکومت تو ویسی باندھ ہوتی ہے. حکومت میں کوئی باپ بیٹا ماں بھائی بھائی کوئی صرف تخت اور تخت اس کی صرف اہمیت ہوتی ہے. کہ ایک مرتبہ عید کا دن تھا کہ مامون نے درخواست کی کہ مولا آپ عید کی نماز پڑھائیے. وہی منظر دیکھنے میں آیا جو نیشا پور میں حدیث ذات کے موقع پہ منظر دیکھنے میں آیا تھا کہ لوگ جو اپنے گھروں سے نکلے اور مولا جو تھے اپنی جد کی شان کے مطابق غسل کر کے سفید لباس پہن کے پاپ پیادہ عیدگاہ کی طرف روانہ ہوئے تکبیر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے. لوگوں نے جب دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے جوتے اتار دیے, تسمے اپنی چھریوں سے کاٹ دیے, اور مولا کو دیکھ کر آپ کا جمال جہاں تاب دیکھ کر چیخیں مار مار کر رونے لگے. یہ منظر دیکھ کر وزیر نے مامون کو خفیہ خبر پہنچائی کہ اگر آج انہوں نے نماز عید پڑھا دی تیری حکومت کی خیر نہیں. ان کی مقبولیت کا عالم میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ ان پر اپنی جانیں نثار کرنے کو تیار ہیں, تو تیری حکومت کی خیر نہیں. مامون نے ایک پیغام والے کو بھیجا اور کہا کہ میں نے ناحق آپ کو تکلیف دی, میں معذرت خواہ ہوں, آپ تشریف لے جائیے. پھر مامون نے خود آ کر نماز پڑھا. یہ وہ وقت تھا کہ جب مامون سمجھ گیا تھا کہ اب میری حکومت کی خیر نہیں. درود بھیجیے مدینہ سے جب مولا چلنے لگے تھے, آپ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں عبادت کے دوران آپ کی آنکھ لگی, آپ نے خواب میں دیکھا اپنی مرتبہ تشریف لائے, کیا لباس ہے, پریشان ہے. فرماتے ہیں فرزند میں علی فاطمہ حسن حسین سب تمہارے غم میں پریشان ہیں, اور صرف ہم ہی نہیں, ہمارے فرزند زین العابدین, ہمارے فرزند جعفر صادق محمد باقر اور تمہارے والد موسیٰ کاظم بہت پریشان ہیں کہ ان قریب مامون تمہیں شہید کرے گا. مولا نے خبر دی, آپ کی آنکھ کھلی, آپ زارو قطار رونے لگے, گریا کیا, مسترد ہوئے. لوگوں نے پوچھا مولا کیا سبب ہے گریے کا, کیا سبب ہے اضطراب کا؟ فرمایا مجھے میرے آقا نے, میرے جد بزرگوار نے خبر دے دی ہے کہ ان قریب یہ بادشاہ مجھے اپنے مکر سے شہید کرے گا. 20 دن کے بعد مامون کا کارندہ پہنچ گیا اور اس نے زبردستی وہ بیعت نامہ پیش کیا, اور اس نے زبردستی مولا سے کہا کہ آپ کو مامون کے پاس جانا. آپ نے انکار کیا کہ میں نہیں جاؤں گا, لیکن اس نے کہا کہ نہیں آپ کو چلنا پڑے گا ورنہ آپ کی گردن مار دی جائے گی, آپ کو قتل کی دھمکی دے کر مامون نے زبردستی میرے مولا کو مدینے سے نکالا. مدینے سے آپ نکلے ہیں اور اپنے منزلیں طے کرتے ہوئے جب آپ پہنچے ہیں اور سارا یہ ولی عہدی ہوئی ہے, اور اس کے بعد جب مامون کو یہ خطرہ ہوا کہ اب میری حکومت کو خطرہ ہے, اب ان کی مقبولیت بڑھ چکی ہے, ان کے علم و فضل کے چرچے ہیں, ان کے اخلاق کے چرچے ہیں, اور ان کے مناظروں کے چرچے ہیں, اب میری حکومت کو خیر نہیں. تو ایک دن توس کے مقام پر, مرو میں بھی نہیں, دارالحکومت نہیں تھا, سفر کا عالم تھا, توس کے مقام پر ایک دن مامون نے امام کو بلایا, اپنے گلے لگایا, اپنے پاس بٹھایا. انگوروں کا ایک تشت سامنے رکھا ہوا تھا, بہترین انگور تھے جس میں خوشے رکھے ہوئے تھے. اس میں سے ایک خوشہ اٹھایا اور ایک خوشہ اٹھا کے امام کے سامنے کیا اور امام کو کہا تناول فرمائیے. مولا نے انکار کیا, فرمایا جنت کے انگور اس سے بہت بہتر ہے. کہا آپ مجھ پر شک کرتے ہیں, لیجیے میں بھی کھا لوں. اس نے دوسرے خوشے میں سے انگور نکال کر کھا. یہ وہی بادشاہ ہے کہ ولید ابن عبد الملک نے چوتھے امام کو زہر سے شہید کیا.
حشام ابن عبد الملک نے 5ویں امام کو زہر سے شہید کیا، منصور نے 6 امام کو زہر سے شہید کیا، ہارون نے 7ویں امام کو زہر سے شہید کیا، اب مامون 8ویں امام کو انگوروں میں زہر دے کر شہید کر رہا ہے۔ انگور میں زہر اس طرح ڈالا گیا تھا، انار کا رس نکال کے اس میں زہر ڈالا گیا اور سوئی دھاگے کے ذریعے انگوروں سے وہ زہر گزارا گیا، ان انگوروں کو زہر آلود کر دیا گیا۔ میرے مولا نے انکار کیا، مامون نے زبردستی کی، مامون نے اصرار کیا، آپ مجھ پر شک کرتے ہیں، آپ کھائیے، میں بھی کھا رہا ہوں۔ امام نے اس میں سے 3 دانے تناول فرمائے، 3 دانے تناول فرما کے امام اٹھ کر جانے لگے۔ مامون نے پوچھا کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جا تو نے بھیجا ہے وہاں جا رہا ہوں، جہاں تو نے بھیجا ہے وہاں جا رہا ہوں۔ ابو سلط کہتا ہے کہ جب امام گھر سے تشریف لے جا رہے تھے تو مجھے کہا کہ اس دن جس دن یہ شہادت ہوئی ہے، ابو سلط کہتا ہے کہ مجھ سے کہا کہ اگر میرے سر پر کوئی چادر یا کوئی کپڑا نہ ہو تو مجھ سے کلام مت کرنا۔ امام جب جا رہے تھے تو آپ کے سر پر کوئی کپڑا نہیں تھا۔ جب انگوروں سے زہر آلود ہو کے امام واپس آئے ہیں، ابو سلط کہتا ہے کہ میں بہت مضطرب اور پریشان ہوا۔ امام گھر میں تشریف لائے اور اندر جا کر حجرے میں آرام کرنے لگے، لیٹ گئے۔ 3 دن تک میرا امام زہر کے اثر سے تڑپتا رہا، 3 دن تک امام تڑپتے رہے۔ ابو سلط کہتا ہے کہ میرا دل بے قرار تھا، مجھے یقین ہو گیا کہ زہر نے اپنا کام کر دیا ہے، مجھے یقین ہو گیا کہ میرے مولا کا آخری وقت آ گیا ہے۔ یہ وہی شہادت ہے جس کی خبر مولا دے چکے تھے کہ ان کی مکاری کے پردے میں، دوستی کے پردے میں یہ دشمن مجھے زہر دے گا۔ یہ وہ سب چیز کھل کے سامنے آ گئی ہے۔ ابو سلط کہتا ہے مولا نے حکم دیا گھر کے دروازے بند کر دو، دروازے بند تھے۔ ابو سلط کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک حسین و جمیل نوجوان صحن میں کھڑا ہے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہے؟ کہا میں حجت خدا محمد تقی ہوں اور میں اپنے والد بزرگوار کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ امام صاحب محمد تقی میرے 8ویں امام کی خدمت میں گئے، فرزند کو دیکھا، گلے سے لگایا، پیار کیا، پیشانی کا بوسہ دیا، اسرار امامت تعلیم کیے۔ اس کے بعد روح قبر سے انصری سے پرواز کر گئی۔ امام محمد تقی نے اپنے والد کو غسل دیا، کفن دیا۔ ایک قدرتی تابوت میں امام کا جنازہ رکھا گیا کہ چھت سے دافتہ ہوئی اور تابوت عالم بالا کی طرف پرواز کر گیا۔ ابو سلط کہتا ہے میں بہت پریشان ہوا، میں نے کہا مولا مامون ابھی آتا ہوگا، میں اس کو کیا جواب دوں گا؟ فرمایا گھبراؤ نہیں، یہ تابوت ابھی واپس آ جائے گا۔ تھوڑی دیر میں تابوت واپس آیا، مامون اپنے درباریوں کے ساتھ آیا۔ گریے کا اس نے مکر و فریب، اس نے بہت ڈھونگ رچایا۔ مامون سرے اریاں گریبا چاک امام کے جنازے کے ساتھ گیا جس نے مکر و فریب سے امام کو زہر دیا تھا۔ میرے مولا کو ہارون الرشید کی امام نے کہہ دیا تھا کہ مجھے یہ اپنے باپ کی پائسی دفن کرنا چاہے گا، لیکن اس پائسی سے ایسا پتھر نکلے گا کہ جسے کوئی توڑ نہیں سکے گا۔ تو پھر ہارون کے سرہانے میرے مولا کو دفن کیا گیا اور امام کی تدفین کے بعد امام محمد تقی واپس چلے گئے۔ ہارون نے بہت چاہا کہ میں ان امام سے ملاقات کروں، لیکن میرے مولا نے انکار کیا اور وہ فوراً مدینہ گئے اور مدینہ جا کر آپ نے اہل مدینہ سے کہا صف ماتم بچھاؤ، میرے والد کی صف ماتم بچھاؤ۔ 14 کتابوں کے حوالے ہیں جس میں کہا گیا کہ یہ زہر مامون نے دیا تھا اور کس طریقے سے مامون آپ کو اپنے راستے سے ہٹانا چاہتا تھا۔ یہ وہ بھائی ہے کہ جس کی ایک بہن مدینے میں موجود ہے، جس کی بہن جناب فاطمہ اپنے بھائی کی محبت میں بے قرار، 1 سال گزر گیا بھائی کو نہیں دیکھا۔ جناب فاطمہ جن کو معصومہ قم کہتے ہیں، مدینے سے نکلی ہے اپنے بھائی کی زیارت کے لیے، منزلیں طے کرتی ہوئی صحابہ کے مقام پر پہنچی کہ بی بی بیمار ہو گئی۔ وہاں جب بیمار ہوئی تو سعید بن خزرج قمی حاضر خدمت ہوا اور بی بی کو عرض کی بی بی آپ تشریف لے چلیے میرے پاس۔ وہ قم میں اپنے گھر لے آیا، بی بی کی تیمارداری کی، لیکن بی بی نے قم ہی میں انتقال کیا اور وہیں بی بی کی قبر مبارک ہے۔ آج معصومہ قم کے ہمارے مرجع خلائق ہے، معصومہ قم یہ وہ بی بی ہے جو اپنے بھائی کی محبت میں مدینہ سے نکلی تھی، اور ایک اور بہن بھی ہے جو اپنے بھائی کے ساتھ مدینہ سے نکلی تھی، ایک اور بہن بھی ہے۔ یہ
خانوادہ رسالت کی بہنوں کی محبت عجیب محبت ہے کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ کربلا سے نکلی. انہوں نے کربلا عاشورے کا خونی دن گزارا. سب کے سر نیزے پر بلند ہوتے ہوئے دیکھے، جن کی چادر چھنی، جو اڑیاں ہوئی، جن کے بازوؤں میں رسی بندھی، جو کربلا سے کوفہ سے شام درباروں اور بازاروں میں تشہیر ہوتی گئی، جو حکمرانوں کے سامنے گئی. یہ وہ بی بی تھی کہ جب قید سے رہا ہوئی ہے تو انہوں نے کہا میں کربلا کے راستے سے مدینہ جانا چاہتی ہوں. بی بی کربلا میں جب وارد ہوئی تو وہ چہلم کا دن تھا، لیکن وہ 2 سال کے بعد چہلم کا دن تھا. وہ 40 دن کے بعد چہلم کا دن نہیں تھا کہ جب قبروں پہ انہوں نے اپنے آپ کو اونٹوں سے گرایا. انہوں نے دیکھا کہ ابھی تو کوئی صاحبان قبروں پر نہیں. بی بی آ کر دیکھیے عراق میں کس شان سے چہلم منایا جاتا ہے. بی بی دیکھیے کہ پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی. چہلم کے دن اہل عراق اپنے گھروں سے نکل آتے ہیں. لاکھوں لوگ، حج میں بھی اتنا اجتماع نہیں ہوتا، لاکھوں لوگ ماتم کرتے ہوئے میرے مولا کے حرم کے سامنے سے گزرتے ہیں. قبیلہ بنی اسد کے لوگ پانی، مٹی کے برتنوں میں پانی لے کر آتے ہیں اور چلاتے ہیں اٹھیے ہم آپ کے بچوں کے لیے پانی لائے. بی بی چہلم کی شان کربلا میں دیکھیے. بی بی آپ کے بھائی کے رونے والے آپ کو پرسہ دیتے ہیں، ہم سے پرسہ قبول کیجیے. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین. اپنی خاص بارگاہ میں ہماری سنی سی عبادت کو قبول فرمائے. پروردگار علوم اہل بیت کو ہم پر منتشر کرے، علوم قرآنی کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے. ہماری توفیقات میں اضافہ کر ہمارے سینوں کو کھول دے، ہماری زبان کی گرہ کو کھول دے، ہماری عقل و دانش میں اور دین کی فہم میں اور کرنٹ افیئر کے حوالے سے جو کچھ ہو رہا ہے وہ ہماری سمجھ میں عقل میں اضافہ کر کہ جب تیری آخری حجت ظہور کرے تو ہم ان کے عوام انصار میں شامل ہوں گے. در محمد وال محمد صلی اللہ ماتم حسین.
بلائی کا فرید کرنا ہے شار کربلائی کا آئی کیا سناؤں میں ہم پہ کیا ستم گزرے بعد عصر عاشورا بے کفن کے سب راستے شام غم کے کھاتے ہی موت کے بڑے سائے شام غم کے کھاتے ہی موت کے بڑے سائے کرنا ہے شاد کربلا